अस्सलामु अलैकुम। लो जी, चाय शाय पी ली है। और आज मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह मुझे जाना पड़ा हाई कोर्ट। आज हमारा आखिरी वर्किंग डे था, वो हमने किया। और अब चाय शाय पी के ताज़ा दम हो के आपके सामने पेश हो गए हैं। आपके सामने भी लाजमी पेश होना होता है। सर जी, इन दिनों में आप देख रहे हैं कि एक आलम दीन ने एक मुल्हिद से, जवेद अख्तर नाम है उसका, शायर है, नाम तो मुसलमानों वाला है, लेकिन वो उसने उसके ऊपर बहस हुई है, टीवी के ऊपर बहस हुई है इंडिया में, और उसका बड़ा चर्चा है बहुत। हर कोई उसके ऊपर, हमने भी वीडियो पहले बनाई थी और हमने वो आलिम दीन की जो है ना वो तारीफ़ें की हैं, नदवी साहब की, ठीक है, शमाइल नदवी। लेकिन अब जितनी वो बहस फैल चुकी है ना, तो अब मुझे इस आलम दीन के ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्यों भला? वो एक मिसाल से आपको मैं समझाता हूँ कि एक दफ़ा एक बहस हो गई गधे की और घोड़े की। गधे ने कहा जी कि घास का रंग नीला है, और घोड़े ने कहा जी कि घास का रंग ग्रीन है, हरा है। तो वो बहस शुरू हो गई, गधे और घोड़े की बहस शुरू हो गई। तो आखिर घोड़े ने कहा, गधे ने कहा कि चलते हैं शेर के पास, वो जंगल का बादशाह है, तो वो फैसला करेगा कि घास ग्रीन है या नीला है। तो वो घोड़ा और गधा चले गए, और घोड़े ने कहा जनाब अली, ये इसको मैं कहता हूँ कि घास ग्रीन है, और ये गधा कहता है कि नहीं जी नहीं, नीला है। तो बादशाह ने कहा कि सबसे पहले सज़ा जो है ना, मैं घोड़े को दूंगा जो कह रहा है कि घास ग्रीन है। तो उसने, घोड़े ने कहा कि सर, आपको तो पता है कि घास ग्रीन है, फिर भी आप खोते की साइड ले रहे हैं और मुझे वो डांट रहे हैं। उसने कहा इसलिए कि तुझे पता है कि वो खोता है और तुम खोते के साथ बहस कर रहे हो, यही तुम्हारी सज़ा है। भाई, एक मुल्हिद है, उसको सारी दुनिया जानती है कि वो मुल्हिद है, वो अल्लाह को नहीं मानता, और उसके ऊपर आप बहस कर रहे हैं। और अब पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ी हुई है कि जनाब अल्लाह है या नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, खुदा है या नहीं है। ये तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? तो ये आलम दीन को जो है ना, ये बुरा भला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इस गधे के साथ क्यों बहस की है। अब सारा हर कोई मेरे समेत, छोटा बड़ा बच्चा, और खुदा है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, ये बहस हो रही है जी। तो मुझे बताएं, ये आलम दीन को अब इतनी बहस के बाद अब इसका जुर्म बनता है ना कि इससे बंदा पूछे, और फिर अभी वो कह रहा है कि मैं दोबारा फिर बहस करूंगा इसके साथ। ऐसे कोई नहीं मानता उनको ना, कूलू सलामा। वो अगर कोई जाहिल आपसे बहस करे तो कूलू सलामा, उसको सलाम कह के आगे निकल जाओ, ये कुरान कहता है। आप किसी को, और हदीसों में है कि आप उनके झूठे खुदाओं को बुरा भला ना कहें, वो आपके सच्चे खुदा को बुरा भला कहेंगे, है ना ये। तो बहरहाल ये एक बहस चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये आलम दीन ने अच्छी बात की है, या आइंदा वो कहता है मैं इसके ऊपर और बहस करूँगा। ये बहस आम बहस नहीं है, इसको मज़ीद आगे नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? वैसे दूसरी बहस वो भी इसी तरह की है। शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई वालों को कहा है कि आए हमारे साथ डायलॉग करें, बहस करें, क्या मसला है क्या नहीं है। शहबाज शरीफ ने ये ऑफ़र दी है। ये भी वैसे वही घोड़े और खोते वाली बहस ही हो गई। तो उसका जवाब आज महमूद अचकज़ई और राजा नासिर जो है वो देंगे कि जनाब बहस किसके ऊपर करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, और हुकूमत अपनी टीम तश्कील दे और हम अपनी टीम तश्कील देंगे।
جبکہ علیمہ باجی اور یہ سارے اس بحث کو مسترد کر چکے ہیں کہ کون سی بحث بھائی، کہ کیڑی بحث؟ عمران سے اگر بحث کسی نے کرنی ہے تو عاصم منیر چل کے آئے جیل میں اور عمران خان سے ملاقات کرے اور معافی مانگے اور بحث کرے۔ ان کو بھی سزا ویسے ان کو دینی چاہیے، گھوڑے کو، کہ وہ کھوتے سے بحث کرتے ہیں نا۔ یہ بھی ادھر سے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جی؟ آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی کسی بات کی وہ تعریف کریں گے؟ ابھی کل آپ نے پی آئی اے کہ وہ نجکاری کی ہے اور اس کو پرائیویٹائز کیا ہے، تو مفتاح اسماعیل اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ویل ڈن جی، گورنمنٹ ویل ڈن، ٹھیک۔ جب نہیں چل رہی تھی اپنا خسارہ بچانے کے لیے تو ویل ڈن مجبوراً ہی چلے کہہ دیا تو ویل ڈن کہہ رہے ہیں نا، لیکن وہ کہہ رہے نہیں جی، اس میں وہ روز ویلٹ ہوٹل تھا، پیرس میں ایک ہوٹل تھا، یہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دی ہے، اور پہلے 3-4 دفعہ بولی ملتوی ہوئی ہے، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بھئی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کہتا تھا کوئی 1 روپے میں لے لے، کوئی لے ہم سے، کیونکہ اس کے اوپر خسارہ اتنا چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں سے وہ ہڈیاں نکال رہے ہیں جی، ان کا جناب فرنٹ مین کون ہے، کوئی غیبی بندہ پیچھے سے ہے، کوئی مریم نواز کا بیچ میں سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، کچھ یہ وہ سارا۔ تو یہ سر جی یہ باتیں ماننے والے نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے یہ نہیں مانتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو منوا لوں گا، تو پھر منوا لیں، گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے سٹے جاری کیا تھا، اس کے اوپر بڑی دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، تجاوزات کر کے، ادھر مداخلت کر کے اس آرڈر کو روکا ہے۔ بالکل جو لوگوں کے جذبات ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اس چیز کے خلاف ہو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ پرویز مشرف نے 2006 میں یہ قانون بنایا تھا، اس قانون کا نام ہے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ، کہ جو قبضہ ہے نا وہ 24 گھنٹے میں دے دیا جائے، باقی کیس کا فیصلہ عدالت کرے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی کیس کا، ٹائٹل کا، کہ یہ منصف کا بنتا ہے نہیں بنتا، وہ عدالت کرے گی، لیکن جو ناجائز قبضہ ہے وہ فوری طور پہ اس کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہے۔ جو اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2006 ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، وکیلوں کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ میڈم جو عالیہ نیلم ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یکدم ایسے اس نے یو ٹرن لیا ہے، اس کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، حکومت ہی بناتی ہے نا۔ علی باقر نجفی کو چھوڑ دیا گیا، اس سے سینئر تھا، چودھری شجاعت، اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ شجاعت علی خان، وہ اس سے سینئر تھا، اور تیسرے نمبر پہ اس کو آ کے چیف جسٹس بنا دیا گیا عالیہ نیلم کو۔ اب جناب آگے سے یہ اس طرح کے فیصلے دے رہی ہے، تو اس وقت کہتی نا، اگر اتنے بھی اصول پسند ہے تو کہتی کہ نہیں جی نہیں، میں نہیں بنتی چیف جسٹس، میری باری ہی نہیں ہے، میں میرٹ پہ آتی ہی نہیں ہوں۔ تو تب تو یہ بن گئی ہے، اور 6 مہینے 8 مہینے چپ رہی ہے، اب جناب علی وہ اب آگے سے جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوست کا وہ فقرہ یاد آ رہا ہے، کہتا ہے جی وہ دوست جو تھا وہ اس نے ایم ایس سی کیا ہوا تھا، ماسٹر،
کہتے ہیں میری جہاں شادی ہوئی نا وہ میری بیوی انڈر میٹرک تھی، تو میری بڑی تابع داری کرتی تھی کہ میرا خاوند ماسٹر اس نے کیا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے جی پھر اس کو میں نے پرائیویٹ میٹرک کرایا، تو پھر میں نے اس کو ایف اے کروایا پرائیویٹ، پھر میں نے اس کو بی اے کرایا، پھر میں نے ایم اے کرایا. تو کہتا ہے ہن میں اس کوئی گل کہنا نا تو اگوں وہ ڈند کٹھیں دیے. سمجھ گئے ہو نا، سرائکی کا لفظ ہے کہ اگوں وہ ڈند کٹھیں دیے. تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ بالکل خاموش رہی ہے، اپنا باری کا انتظار بھی نہیں کیا اور چیف جسٹس بن گئی ہے. تو اب اس کو کیا پڑ گیا ہے جی؟ اپنی باری پہ یہ سارے سر جی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ان کا تبادلہ جو 27ویں ترمیم میں اگر ایک آئین میں گنجائش ہے، ڈیٹیل آپ کے پاس ہے، ڈیٹیل ہے، تو اس کا بلوچستان میں کر دیں، اور جو بلوچستان والا چیف جسٹس ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں آ کے لگا دیں. یہ میں نے تجویز دی تھی اور لوگوں نے بڑی پسند بھی کی تھی. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ تجاویز کے پہلو بھی یہی رکھے تھے کہ کوئی جج اپنی مرضی نہ کر سکے. تو ابھی بھی اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی؟ باقی خبریں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کارڈ جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجے وہ بھیجیں، اور جو اوورسیز کے دوست ہیں وہ قانونی مشاورت کریں، اور اس کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے سر؟ اللہ حافظ.